بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال کیا کیا حالات پیش آئے اس کو ذکر کر رہے تھے، جس میں اول صورت جنگ بدر کی پیش آئی اور کس طرح سے جو ہیں کفار مکہ تیاریوں کے ساتھ نکلے تھے اور کتنا کیا سامان تھا، کتنے سوار تھے، کتنے لوگ تھے، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی وغیرہ، یہاں تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور عمیر بن وہب کو جاسوس بنا کر تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب قلت تعداد کا حال سنا تو عتبہ بن ربیعہ نے یوں بھی کہا کہ اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں، ہم کو بغیر جنگ کیے ہوئے واپس جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل نہیں مانا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے۔ اب جنگ کا آغاز کیسے ہوا وہ بتلا رہے ہیں کہ ابو جہل کے یہ کہنے پر سارے کفار ٹھہر گئے۔ بالآخر اگلے روز 17 رمضان المبارک سن ہجری 2 کو میدان کارزار گرم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول اپنے عبادت کے چھوٹے سے چھپر میں تھے اور رو رو کر جناب الہی میں دعا کی اور عرض کیا کہ الہی اگر تو نے چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے یکایک غنودگی یعنی نیند کی حالت سی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا کہ کفار کی فوج کو شکست ہو گئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ تم جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ مسلمانوں میں 80 سے 2-3 زائد مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔ انصار میں 12 قبائلی اوس کے آدمی تھے اور 17 خزرج کے۔ جانبین سے طرفین سے صفوف جنگ آراستہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیر کے اشارے سے صفوں کو درست فرماتے تھے۔ اس کے بعد کفار کے لشکر سے رسم عرب کے موافق اول عتبہ و شیبہ، یہ ربیعہ کے 2 بیٹے ہیں، اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور جنگ کے لیے للکار کر لشکر اسلام سے اپنے مقابلے پر لڑنے والے 3 اشخاص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 شخص عوف و معوذ، یہ عفرا کے 2 بیٹے ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ نکلے۔ عتبہ نے کہا من انتم، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا نحن رہتم من الانصار، ہم انصار یعنی اہل مدینہ میں سے ہیں۔ عتبہ نے نہایت متکبرانہ انداز
اپناتے ہوئے کہا ما لنا بکم من حاجہ، کہ ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو یعنی قریش میں سے مہاجرین کو بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب اور عتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے کو عبیدہ بن حرث اور عتبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے کے لیے علی بن ابی طالب جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی بلا تأمل تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان میں نکلے۔ عتبہ نے ان تینوں کے نام دریافت کیے، حالانکہ وہ ان کو خوب پہچانتا تھا۔ ان کے نام سن کر کہا ہاں ہم تم سے لڑیں گے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن حرث زخمی ہوئے۔ زخم بہت بھاری لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئی۔ ادھر سے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی۔ طرفین سے خوب داد مردانگی دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بہادروں کو قتل اور 90 کو اسیر یعنی قیدی کرا کر میدان سے بھاگ نکلے۔ جنگ مغلوبہ شروع ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائبان کے نیچے کھڑے ہوئے، معرکہ جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور مجاہدین کو احکام و ہدایات دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ بنی ہاشم کے جو لوگ کفار کے ساتھ آئے ہیں وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں بلکہ مجبوراً ان کو آنا پڑا، اس لیے ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے اور عباس بن عبد المطلب کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور کسی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا۔ اس حکم کو سن کر ابو حذیفہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں اور عباس کو چھوڑ دوں؟ اگر عباس میرے مقابلے پر آ گئے تو میں درگزر نہیں کروں گا۔ بعد میں حذیفہ اپنے ان الفاظ پر بہت پشیمان ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور ان کے مخالفت کی۔ پھر مقابلہ شروع ہوا۔ محضر بن زیاد کا مقابلہ ابو البختری سے ہوا تو محضر بن زیاد نے کہا کہ ہم کو حکم ہے کہ تم سے نہ لڑے۔ لہذا تم ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کے بچانے کی کوشش کی جس کو محضر بن زیاد قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس کوشش میں ابو البختری مقتول ہوا۔ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی بن امیہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے پھر رہے تھے۔ امیہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عہد جاہلیت میں دوستی تھی
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پریشان دیکھ کر اپنی حفاظت میں لے لیا اور امیہ کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فوراً آواز دے کر چند انصار کے جوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور سب نے مل کر امیہ اور اس کے بیٹے علی بن امیہ کو قتل کرنا چاہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی بچانے کی، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک نہ مانی اور دونوں باپ بیٹوں کو قتل ہی کر کے چھوڑا۔ ایک صحابی عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراً جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اسی وقت اپنے ہاتھ کی بقیہ کھجوریں پھینک کر تلوار کھینچ کر دشمنوں پر جا پڑے اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد لڑائی بڑی زور اور شور سے جاری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا اور پھر کفار کس طرح سے بھاگے، کتنے لوگ قتل کیے گئے کفار کے اور باقی قیدی کتنے ہوئے، اس کو آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔